اچھا جی، محمد عبد الکریم، آپ نے کہانی سننی ہے؟ شاباش۔ آج آپ کو نا ایک میں کہانی سنانے لگا ہوں۔ وہ پتہ ہے کون سی کہانی ہے؟ اس میں یہ ہوا تھا کہ ایک بندے تھے، ان کا نام تھا حبیب ابن فدیک۔ کیا نام تھا؟ حبیب ابن فدیک۔ کیا نام تھا؟ حبیب ابن، کیا نام تھا آپ کا؟ حبیب ابن فدیک۔ ہاں، حبیب ابن فدیک تھا۔ ہاں جی، حبیب ابن فدیک ان کا نام تھا۔ اچھا، وہ کہیں جا رہے تھے؟ ہاں، وہ جا رہے تھے۔ ہاں جی، وہ جا رہے تھے، ان کا پاؤں ایک انڈے پر پڑا۔ ہاں، انڈے پر ان کا پاؤں پڑا۔ اچھا، وہ سانپ بالکل میرا خیال ہے تیار ہی ہوگا، بالکل ایسے جیسے سانپ ابھی بھاگنے والا ہوتا ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ بالکل ریڈی ٹو گو۔ تو سانپ ایسا تھا، تو حبیب ابن فدیک کا پاؤں اس کے اوپر آیا، تو ان کی آنکھیں جو تھی نا، اسی وقت شاید اس کا زہر یا اس نے کاٹ لیا، کیا کیا، کس قسم کا وہ سانپ تھا، کس قسم کی وہ چیز تھی کہ اس بچے کی، حبیب ابن فدیک پتہ نہیں بچے تھے کہ بڑے تھے، عمر کا پتہ نہیں کہ کیا عمر تھی، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلا کہ ان کے والد صاحب ان کو لے کر دوڑے ہاں، ان کے جو ابو جان تھے نا، وہ دوڑے انہیں نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ اور کیوں لے کر آئے؟ کیونکہ ان کی آنکھیں بالکل سفید ہو چکی تھیں، مطلب ان کو نظر آنا بند ہو چکا تھا، سانپ کا ایسا زہریلا اثر ان پر پڑا۔ اس لیے جو سانپ ہوتے ہیں نا، ان سے بچ کے رہنا چاہیے، اور بہادری سے ننگے پاؤں سے ان کو مارنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کوئی چھوٹی ہاتھ میں رکھنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلی، جتنے بھی نبی ہوتے تھے نا، ان کی یہ سنت ہوتی تھی کہ وہ ہاتھ میں عصا رکھتے تھے، وہ سوٹا ٹائپ چیز عصا ہوتا ہے، لاٹھی۔ تو یہ انبیاء کی سنت ہے ساتھ رکھنا، اس میں ضروری نہیں ہے کہ بندہ بوڑھا ہو تو تب ساتھ رکھتا ہے، تو ان کی سنت ہوتی تھی اپنے ہاتھ میں کوئی سوٹا ڈنڈا ٹائپ چیز رکھتے تھے۔ تو اس کے فوائد پھر پتہ لگ گئے کہ اگر کوئی سامنے چیز آ جائے ایسی، تو جوتی سے تو بندہ مارے تو اس کا نتیجہ بڑا ہی غلط نکل سکتا ہے۔ اس وجہ سے وہ حبیب ابن فدیک کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اچھا، یہاں سے ایک اور بھی بات پتہ چلی، وہ کیا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تھے نا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کام ایسا ہے کہ دوائیوں سے تو یہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، تو ایسا کرتے ہیں ہم انہیں لے کے چلتے ہیں ایسی شخصیت کی بارگاہ میں جو دوائیوں کے بغیر ہی ٹھیک کر دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے پوچھا ہوا کیا ہے، انہوں نے ساری تفصیل بتائی، تو نتیجہ کیا نکلا تھا بھلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے، ادھر دیکھو محمد عبد الکریم، ایسے ادھر دیکھو، اپنا منہ سے ایسے لعاب نکال کے ان کی ایسے آنکھوں میں لگا دیا، ہاں جی، آنکھوں میں لگا دیا، اور ہاں جی، آنکھوں میں لگایا۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ سبحان اللہ، وہ جو آنکھیں بالکل سفید ہو چکی تھیں، انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا اور بینائی واپس آ گئی۔ اور جو راوی اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو حبیب ابن فدیک تھے نا، میں نے ان کو دیکھا 80 سال کی عمر میں بھی، کتنی عمر میں؟ 80 سال کی عمر میں بھی ان کی نظر اتنی تیز تھی کہ وہ مخرمہ سوئی میں دھاگا ڈال لیتے تھے۔ یہاں سے پھر مجھے اپنا ایک دوست یاد آ گیا ہے جو ہمارے ساتھ، ہم 7 سال اکٹھے پڑھے تھے، بڑے مفکر ہیں،
बहुत ज़बरदस्त हैं। नाम है उनका जुल्फ़कार अली सलीमी साहब। शुक्रिया। आपने कहा था कि अरबी की इबारत ना पढ़ा करूं बल्कि बच्चे को अपनी ज़ुबान में समझाया करूं, तो मैं आपकी इस राय पर अमल करते हुए आज अरबी की इबारत छोड़ रहा हूं और सिर्फ अपनी ज़ुबान में मोहम्मद अब्दुल करीम को बात समझा रहा हूं। तो यहाँ से सबक क्या मिला मोहम्मद अब्दुल करीम? सबक ये मिला कि हमारे जो नबी हैं अल्लाह ताला ने उनके लुआब में भी शिफा रखी। अल्लाह ताला ने अपने नबी के लुआब में भी क्या रखी? क्या रखी मोहम्मद अब्दुल करीम? शिफा। शिफा। अल्लाह ताला ने अपने नबी के लुआब में क्या रखी? शिफा। क्या रखी? शिफा। तो हम कहते हैं वो हमारे जैसे थे, हमारी थूक तो जरासीम वाली होती है और उनकी थूक आंखों में लग जाए लुआब तो अल्लाह ताला बंदे को आंखें ही वापस कर देता है। हाँ जी, तो फिर अच्छी स्टोरी है। आपने स्टोरी सुनी है? सुन लिया, तो फिर अल्लाह हाफिज कह दो। इधर देख के, कैमरे की तरफ देख के अल्लाह हाफिज। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे। हाँ जी, अल्लाह हाफिज।